عورت نہ ٹک پائے، یہ کیا چیز ہے؟ مائیوں میں آئی عورتوں کی باتیں سنتے حیا کا سر مزید جھک گیا۔ اس کے بوڑھے باپ کو کاروبار میں 10 لاکھ کا نقصان ہوا تو ادھار واپس مانگنے والوں نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ تبھی مجبوراً اسے اپنی کمسن بیٹی کا ہاتھ 35 سالہ سکندر کو دینا پڑا، جس کی پہلی 2 بیویاں شادی کے دوسرے دن ہی میکے چلی گئی۔ لیکن اس بات کی وجہ آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ وہ بستر پر بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی جب سکندر مرزا نے کمرے میں آتے نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گود میں بھرا۔ یہ جمال کو کوئی اور طریقہ نہیں ملا تھا اپنی جوان لڑکی کو اس دنیا سے روانہ کرنے کا جو اس آدمی کے ساتھ اس کی شادی کروا رہا ہے۔ جب حیا نے جملہ سنا تو وہ بے اختیار چونک گئی۔ اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے سامنے بیٹھی عورتوں کی طرف اٹھیں، پھر فوراً جھک گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھی ایسی محفلوں میں دلہن کا کسی کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا جاتا، مگر کانوں میں پڑنے والے الفاظ کو نظر انداز کرنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ حیا کی شادی شہر کے سب سے امیر اور بااثر خاندان کے وارث سکندر مرزا سے ہونے جا رہی تھی۔ حیا کی عمر ابھی زیادہ نہیں تھی، اس کی ماں کئی سال پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جمال نے ماں باپ دونوں کا فرض نبھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ حیا کو کبھی محبت کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر آج وہی باپ اپنی بیٹی کو قرض کے بدلے کسی دوسرے کے حوالے کر رہا تھا، کیونکہ سکندر مرزا کا قرض واپس کرنا جمال کے بس میں نہیں رہا تھا۔ دوسری عورت نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، سکندر مرزا کے آگے تو پکی عمر کی عورت بھی نہ ٹکے۔ سنا اس کی پہلی 2 بیویاں پہلی رات کے بعد ہی بھاگ گئی تھی۔ ایک تو ہر وقت توبہ توبہ کرتی رہتی تھی، کہتی تھی میں اس آدمی کے پاس نہیں جاؤں گی، یہ بیچاری تو ابھی عمر میں بھی کتنی چھوٹی ہے، اس کا کیا بنے گا۔ حیا اب سمجھ چکی تھی کہ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، کیونکہ اس کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ لوگ سکندر مرزا کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ آخر اس آدمی میں ایسا کیا تھا جو ہر زبان پر خوف بن کر بیٹھا ہوا تھا؟ جیسے وہ کوئی جلاد ہو جو عورتوں کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ سکندر مرزا کی عمر 35 سال تھی، مگر وہ اپنی عمر سے کئی کم دکھائی دیتا تھا۔ 6 فٹ قد، چھوڑے کندھے، مضبوط جسم، گہری سے آنکھیں، پراعتماد چہرہ۔ اس کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ ایک نظر دیکھنے والا دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا، مگر اسی چہرے پر ایسی پراسرار خاموشی بھی تھی جسے اندازہ لگانا ناممکن تھا کہ وہ نیک انسان ہے یا خطرناک۔ حیا بھی مائیوں میں بیٹھی تھی، شادی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ ایک عمر رسیدہ عورت نے جمال کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، ابھی بھی وقت ہے، اپنی بیٹی کی زندگی بچا لو، ایسے اس حویلی میں مت بھیجو، وہاں سے کوئی خوش واپس نہیں آتا۔ جمال نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر بنا کچھ کہے دوسری طرف چل دیا، جیسے سے وہ بات سنی نہ ہو۔ اس رات حیا دیر تک جاگتی رہی، اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ایک ہی خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ صرف 2 دن بعد وہ سکندر مرزا کی بیوی بن کر اس حویلی میں چلی جائے گی، پھر وہاں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ 2 دن اسی بے چینی میں گزر گئے، ہر گزرتا لمحہ حیا کو اس حقیقت کے مزید قریب لے کر آ رہا تھا جسے وہ مسلسل خوف زدہ تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی، مہمانوں کی آمد جاری تھی، ہر طرف خوشیوں کا شور تھا، مگر ان سب آوازوں کے درمیان صرف ایک دل ایسا تھا جو خاموشی کے ساتھ ڈوب رہا تھا۔ شادی والے دن صبح سے تیار کرنے والی عورتیں آ گئیں۔ سرخ لہنگا ان کے وجود پر اس طرح سجایا گیا جیسے کسی شہزادی کو رخصت کیا جا رہا ہو۔ زیورات ایک ایک کر کے پہنائے گئے، ہلکا سا سنگھار کیا گیا۔ پھر جب اس نے چند لمحوں کے لیے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ اتنی خوبصورت شاید وہ پہلے کبھی نہیں لگی تھی، مگر چہرے پر موجود اداسی کسی بھی سنگھار سے چھپ نہیں رہی تھی۔ نکاح خاموشی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔
इस खानदान में दूल्हा दुल्हन को एक साथ बिठाने की रस्म नहीं थी, इसलिए हया ने अपने शौहर को अभी तक देखा भी नहीं था। निकाह के फौरन बाद इसके सर पर लंबी चादर डाल दी गई। औरतों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। फिर रुखसती का वक्त आ गया। जमाल ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। इसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी, मगर वो एक लफ्ज भी ना बोल सका। हया ने खामोशी से अपने बाप के हाथ चूमे, फिर गाड़ी में बैठ गई। काफी देर के सफर के बाद गाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। भारी भरकम दरवाजे खुले, अंदर कई लोग मौजूद थे, मगर हया कुछ भी ना देख सकी क्योंकि चादर अब भी इसके चेहरे पर थी। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सहारा देकर अंदर ले जाया गया। लंबे बरामदे अबूर किए गए, कई सीढ़ियां चढ़ी गईं, फिर आखिरकार एक कमरे का दरवाजा खोला गया। चादर हटाई गई तो इसने पहली बार अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कमरा गैर मामूली तौर पर शानदार था। हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी, कहीं मामूली सी बेतरतीबी भी नजर नहीं आ रही थी। फर्नीचर कीमती था, दीवारों पर नफीस सजावट थी, पर्दों से लेकर रोशनियों तक हर चीज से यही महसूस होता था कि इस कमरे का मालिक अपनी जिंदगी में किसी किस्म का समझौता करना पसंद नहीं करता। हया को बिस्तर पर बिठा दिया गया। इसका भारी लहंगा चारों तरफ फैल गया। घूंघट दोबारा इसके चेहरे पर डाल दिया गया। दरवाजा बंद हुआ। कदमों की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गईं। अब पूरे कमरे में सिर्फ खामोशी बाकी रह गई। हया ने अपनी उंगलियों को मजबूती से एक दूसरे में जकड़ लिया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। वो बार बार इन्हीं बातों को याद कर रही थी जो गुज़श्ता 2 दिन से इसके कानों में गूंज रही थी। पहली दोनों बीवियां भाग गई थीं। कोई इस हवेली से खुश वापस नहीं आया था। सिकंदर मिर्जा आम आदमी नहीं था। वो अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, मगर इस इंतजार में खुशी नाम की कोई चीज शामिल नहीं थी। सिर्फ खौफ था, बेयकीनी थी, एक अनजाना सा सवाल था कि इस दरवाजे के खुलते ही इसकी जिंदगी किस रुख पर मुड़ने वाली थी। सिकंदर मिर्जा ने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। हया इसी तरह बिस्तर पर बैठी थी जैसे कई घंटों से अपनी जगह से हिली ना हो। इसका घूंघट अब भी चेहरे पर था, हाथ अपनी गोद में जड़े हुए थे। सांस भी इस कदर धीमी चल रही थी कि जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो। सिकंदर ने एक लम्हे के लिए खामोशी से इसे देखा, फिर दरवाजा बंद किया। अपने कदम मामूल के मुताबिक आगे बढ़ाए। हया ने घूंघट की ओट से पहली बार अपने शौहर को गौर से देखा। लंबा कद, मजबूत जिस्म, पुरएतमाद चाल, संजीदा चेहरा, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोगों ने बताया था, मगर इसके चेहरे पर इस वक्त ना गुस्सा था ना सख्ती। इसने बिना कुछ कहे अपनी शेरवानी उतारी, साफ सुथरे अंदाज में एक तरफ रखी, फिर सीधा बाथरूम की तरफ चला गया। हया का दिल अब भी जोरों जोर से धड़क रहा था। वो हर आवाज पर चौंक रही थी। अचानक बाथरूम के अंदर से मोबाइल फोन बजने की आवाज आई। चंद लम्हों बाद सिकंदर ने कॉल वसूल कर ली। बाथरूम का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, इसलिए इसकी आवाज साफ बाहर आ रही थी। वो मामूल के अंदाज में बोला, आज तो पहला दिन है, देखना कैसे अपनी औकात पे आ जाएगी। फिक्र नहीं करो, तुम शुरू शुरू में थोड़ी अरी करेगी, लेकिन बाद में खुद ही सीधा कर लूंगा, और अगर नहीं सीधी हुई तो फिर मुरम्मत करनी पड़ेगी। ऐसे ही होता है, पहले भी तो ऐसे ही हुआ था, और जाहिर है फिर इस तरह के कामों में सख्ती तो करनी पड़ती है, और अगर नहीं काम आई तो दूसरी ले आएंगे। ये अल्फाज हया के कानों में पड़े तो जैसे इसके जिस्म से जान ही निकल गई। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। ऐसे लगा अब हर वक्त वो बात सच साबित होने वाली है जो औरतें गुज़श्ता 2 दिन से करती आ रही थीं। इसके ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश करने लगा, वो मेरे बारे में बात कर रहा है, मुरम्मत कर दूंगा, सख्ती करूंगा, दूसरी ले आऊंगा। इसकी उंगलियां बुरी तरह कांपने लगी, होंठ खुश्क हो गए, सांस लेना मुश्किल होने लगा। ऐसे महसूस हुआ जैसे कमरे की सारी हवा खत्म हो चुकी हो। इसका ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगा, मगर इसे खुद अंदाजा भी नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा था। चलामों बाद सिकंदर बाथरूम से बाहर आया। वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक पुरसुकून नजर आ रहा था।
اس نے تولیہ ایک طرف رکھا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال درست کیے، پھر الماری سے ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے قریب آ گیا۔ وہ حیا کے سامنے بیٹھ گیا، جیب سے نکالا ہوا ڈبہ کھولا تو اس میں خوبصورت سونے کے کنگن رکھے ہوئے تھے۔ اس نے نرمی سے حیا کا گھونگھٹ اٹھایا، چہرہ دیکھتے اس کی پیشانی پر شکن آ گئی۔ حیا کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا، ہونٹ مسلسل کانپ رہے تھے، آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ حیرت سے بولا، کیا ہو گیا تمہیں؟ حیا نے فوراً سر ہلا دیا جیسے کہنا چاہتی ہو کچھ نہیں ہوا، مگر اس کے ہونٹوں سے آواز نہ نکل سکی۔ سکندر نے چند لمحے سے غور سے دیکھا، پھر نرم لہجے میں کہا، کیا بات ہے، ڈر رہی ہو؟ کھانا کھایا تم نے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ حیا خاموش رہی، اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ماحول بدلنے کی کوشش کی۔ بول تو سکتی ہو نا، ویسے گونگی بیوی رکھنے کا بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر باتیں کرو گی تو اچھی لگو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں لی تاکہ اسے کنگن پہنا سکے، مگر اگلے لمحے وہ چونک گیا۔ حیا کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا، ایسے فوراً کنگن ایک طرف رکھ دیے۔ اسی لمحے حیا نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا، جیسے سانس لینا مشکل ہو رہا ہو۔ سکندر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ فوراً اٹھا، میز سے پانی کا گلاس اٹھایا، پھر اس کے قریب آ کر نہایت احتیاط سے اسے پانی پلایا۔ حیا کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ گلاس بھی صحیح طرح نہیں پکڑا جا رہا تھا۔ سکندر نے گلاس کو تھامے رکھا تاکہ پانی گرنے نہ پائے، پھر اس نے آہستگی سے اسے سہارا دیا اور اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت دھیمے لہجے میں بولا، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، آرام سے سانس لو۔ اس کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے کوئی خوفزدہ بچے کو تسلی دیتا ہے۔ حیا خود حیران تھی، جس آدمی سے وہ چند لمحے پہلے تک سب سے زیادہ خوف کھا رہی تھی، ایسی کی باہوں میں اسے پہلی بار تھوڑا سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ سکندر نے محسوس کر لیا کہ یہ معمولی گھبراہٹ نہیں، کسی بات نے اسے بری طرح ڈرا دیا۔ اس نے بہت نرمی سے پوچھا، کسی نے بولا تمہیں کچھ؟ کسی نے بولا تھا؟ حیا نے بڑی مشکل سے پہلی بار زبان کھولی۔ وہ عورتیں حویلی سے آئی تھیں، میرا سامان لے کر کہہ رہی تھی کہ آپ عورتوں کو کھا جاتے ہیں۔ بات مکمل کرتے ہوئے وہ خود بھی الجھ گئی، اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے، مگر سکندر پوری بات سمجھ چکا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر گہرا سانس لیا، جیسے کسی پرانی بات نے اسے اندر تک تھکا دیا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، پہلے تم آرام کرو، پھر بولا، تم یہ کپڑے وغیرہ بدلو، اس کی وجہ سے یہ بھی تمہیں گرمی لگ رہی ہے، اور بیٹھو میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی حیا نے ایک لمبی سانس لی، کمرے میں پہلے جیسا خوف اب باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا بھاری لباس بدلا، پھر واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ سارے دن کی تھکن، ذہنی دباؤ، مسلسل خوف اب ایک ساتھ اس پر غالب آنے لگا۔ آنکھیں بند ہوئی تو اسے خود بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کب گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح سورج کی نرم روشنی پردوں کے درمیان سے کمرے میں داخل ہوئی تو حیا کی آنکھ آہستہ آہستہ کھل گئی۔ چند لمحے وہ خاموش لیٹی رہی، پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ تو رات کو نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اس کا دل ایک دم گھبرا گیا، اسے یاد آیا کہ سکندر نے اسے کپڑے بدلنے کا کہا تھا۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، سکندر واپس آیا بھی تھا یا نہیں، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، نظریں بے اختیار بستر پر دوڑی، پھر کمرے کے دوسرے حصے میں گئی، مگر سکندر کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ ایک غریب گھر کی بیٹی تھی، اسے بچپن سے یہ سکھایا گیا تھا کہ سسرال میں ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، معمولی سی غلطی بھی انسان کی عزت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ جلدی جلدی بستر کی چادر درست کرنے لگی، پھر الماری سے کپڑے نکال کر تیار ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی، ابھی وہ اپنے دوپٹے کی پلیٹیں درست کر ہی رہی تھی کہ اچانک نیچے سے کسی کی اونچی آواز میں بولنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک گئی، یہ آواز سکندر کی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس کی آواز میں اتنا غصہ محسوس کیا تھا۔ تجسس بے اختیار اس کے قدم دروازے کی طرف لے گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سیڑھیوں کے قریب آ گئی، جہاں سے نیچے کا منظر بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔
وسیع ہال میں سکندر کھڑا تھا، اس کے سامنے اس کی بھابھی سلمہ موجود تھی، ان کے ساتھ وہی دونوں عورتیں بھی بیٹھی تھیں جنہوں نے مایوں والے دن حیا کے دل میں خوف